بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، کافی دوستوں کے اصرار پہ آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے کہ آیا جنات ہمارے گھر میں کس طرح سے موجود ہوتے ہیں۔ کافی دوست احباب کی طرف سے یہ سوال آ رہا تھا کہ ہم جب اپنے گھر میں کسی روم کے اندر یا اسی طرح چھت کے اوپر یا سیڑھیاں اترتے یا چڑھتے وقت آتے جاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی اور نہیں ہوتا، اکیلا ایک بندہ ہے یا اکیلی خاتون گھر میں ہے، تب ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہو یا ابھی یہاں سے کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا ہو یا کسی وقت کوئی سایہ محسوس ہوتا ہے۔ اکثر اوقات میں بچوں کو بھی یہ چیز محسوس ہو جاتی ہے، یا کچن کے اندر کھانا پکاتے وقت بعض دفعہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے ساتھ کوئی کھڑا ہے، یا اسی طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہاں سے کوئی نکل کر باہر گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ جس گھر کے اندر بہت زیادہ اثرات یا جنات یا شیاطین کی علامات ہوتی ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر الیکٹرانکس چیزیں خود بخود جلنا شروع ہو جاتی ہیں یا خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ LCDs وغیرہ بھی بعض دفعہ خود چل پڑتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے، کیوں ہے، اور ایسا ہمیں کیا خالی محسوس ہوتا ہے؟ کیا ہمارا صرف وہم ہے یا اصل میں یہ کام ہو رہا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے، جنات کے معاملات ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا خالی نہیں کہ جہاں یہ جنات موجود نہ ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کا تنگ کرنا اور اس طرح کی حرکات کرنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ جنات وہ ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں، یا کہ یہ وہ جنات ہیں جو خود بخود گھر کے اندر موجود ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جنات میں شریف جنات بھی ہیں، نیک جنات بھی ہیں، اور پھر شریر جنات بھی ہیں، کفار بھی ہیں۔ اب جو جنات یا شیاطین کسی ذریعے سے مسلط کیے جاتے ہیں تو وہ گھر کے اندر آ کر ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ گھر والوں کو نقصان پہنچانا، گھر والوں کو خوف دلانا، گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا کروانا، گھر کے اندر نا اتفاقی، اور یا اسی طرح پھر گھر کے اندر ایسی علامات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گھر والے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، یا یہ گھر والے یہاں پہ سکون سے نہ رہ سکیں۔ تو اگر کسی بھی گھر کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہو یا نظر آتا ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے یا ہمارے ساتھ ساتھ کوئی چلتا محسوس ہو، یا کوئی الیکٹرانکس چیزیں، پنکھے، بتیاں، LCDs وغیرہ خود بخود آن آف ہو رہی ہیں، یا چھت کے اوپر کسی کی رات کے وقت بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی ہوں، یا اسی طرح آپ نیچے والے پورشن میں ہیں اور دوسرے پورشن کے اوپر آوازیں کسی کی آپس میں باتیں کرنے کی، یا کوئی اس طرح کی اور حرکات محسوس ہوں، تو اس سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اس کا علاج جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، اگر اس طرح کے کبھی معاملات ہوتے ہیں تو آپ نے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اپنے گھر کے ہر کونے میں اور ہر روم کے ہر کونے کے اندر آپ نے آذان دینی ہے۔ ہر کونے میں اونچی آواز سے ایک ایک مرتبہ آذان دیں، اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اونچی آواز سے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت لگا دینی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد اونچی آواز سے پورے گھر میں آواز جانی چاہیے، سورۃ رحمان کی تلاوت لگا دینی ہے۔ ایک ہفتہ یہ عمل کریں۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ حرکات، یہ علامات ختم نہیں ہوتی تو پھر آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ کسی سے اس کا توڑ کروانا ہے، کسی سے علاج کروانا ہے۔ ان چیزوں کو اسی طرح نہیں چھوڑ دینا، ورنہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں نقصان دے سکتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے گھروں میں ہو رہا ہے۔
ہم نے خود جا کے ایسے گھروں کا الحمدللہ توڑ کیا ہے، کاٹ کی ہے، جہاں پہ ایسے معاملات تھے تو اللہ کے فضل سے اب وہ گھر ٹھیک ہیں، اب وہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ اگر کسی دن کبھی یہ محسوس ہو یا علامات نظر آئیں تو پہلا کام کمرے کہ ہر کونے میں آذان دینی ہے، اور دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ کی فجر کے بعد تلاوت لگائیں، اور تیسرے نمبر پہ سورہ رحمان کی تلاوت لگانی ہے۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں ان کو اس عمل کی اجازت ہے۔ تو آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔